بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک دنیا کو بنایا اور ایک آخرت کو بنایا۔ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا مسکن ہے۔ ایک خوشی آتی ہے تو 10 غمیاں آتی ہیں۔ یہ ایک دفعہ ہنساتی ہے تو 100 دفعہ رلاتی ہے۔ کبھی یہاں بیماریاں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اندر بھی آزمائشیں ہیں۔ کبھی بڑے بڑے احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کے اندر بھی بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ دنیا کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے اور انجام بڑھاپے پہ ہوتا ہے۔ دنیا کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے اور انجام قبر کی قید میں جا کے ہوتا ہے۔ ایک دوسرا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کو آخرت کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی 2 قسم کے گھر ہیں، ایک گھر جہنم میں ہے اور ایک گھر جنت میں ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے ہیں کہ یہ میں نے چیز بنائی ہے، یہ میری مینوفیکچرنگ ہے، یہ میری ایجاد ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، تاکہ لوگ اس کو خریدیں۔ تو جنت کتنی قیمتی ہوگی جس کی طرف بلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جنت کو بنایا ہے، اس میں یہ بھی 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 ہے۔ اور بلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ چلے آؤ، بلاتے ہوئے اللہ کہتے ہیں دوڑ کے آؤ۔ اس کے بلانے کا ایک انداز اس آیہ مبارکہ میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس جنت کے لیے اتنے دوڑ لگاؤ کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ اور تیزی سے آؤ۔ اور وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی کے اندر سب آسمان بھی آ جائیں گے اور زمینیں بھی سمٹ جائیں گی۔ وہ کتنی وسیع ہوگی، وہ کتنی کھلی ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، کیسا عظیم بنایا ہوگا، کس قدر محبت کے ساتھ بنایا ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں سے صرف اس کا ایک منظر ہلکا سا، ایک اس گھر کا جو جہنم میں ہے اور ایک اس گھر کا جو جنت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہون اہل النار عذابا، جہنم کے اندر جس بندے کو سب سے چھوٹا عذاب ہو رہا ہوگا اس کے عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کے 2 جوتے پہنائے ہوں گے۔ بس حدیث میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ باقی اس کا جسم آگ سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے ایک ایسے حصے میں رکھا ہے کیونکہ اس کو سب سے چھوٹا عذاب ہو رہا ہے، صرف وہاں اس آگ کے جوتے اس کے پاؤں کے نیچے ہیں، یغلی منہما دماغہ، اور اس کی گرمائش اس کے دماغ تک پہنچتی ہوگی اور اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو عذاب سب سے کم ہو رہا ہوگا۔ دوسری طرف سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس جنتی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے، اس بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے، جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے، اور صحابہ کی بھی حدیثیں ہیں
بلکہ احادیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں بتائیں جو سب سے چھوٹا جنتی ہے وہ کیسا ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اے اللہ مجھے بتائیے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور امام کائنات علیہ السلام کے پوچھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم آخر اہل النار خروجا، آخر اہل النار خروجا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو جو نقشہ بنتا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں قدم قدم پہ اللہ کی رحمت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی تو رحمت یہ بھی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، اس کے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس کے پاس خیر کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اس نے پڑھا ہے، بس اتنی سی نیکی اس کے پاس ضرور موجود ہے، اور باقی غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ چھوڑا بھی نہیں ہے، گناہ وہ کرتا رہا ہے اور بے دھڑک کرتا رہا ہے، نیکیوں سے غفلت میں رہا ہے اور نیکی اس نے کی نہیں ہے۔ رب کریم نے جب جہنم سے نکالنا ہے تو جہنم سے نکالنے کے انداز مختلف ہوں گے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے، جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کو نکالنے کے انداز مختلف ہوں گے۔ فرشتوں سے کہا تم اعمال لکھتے رہے ہو، جن کے بارے تم کہتے ہو میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ انبیاء سے کہا تم میرے دین کے لیے دعوت کا کام کرتے رہے ہو، میرا پیغام پہنچاتے رہو، تمہیں بھی اجازت ہے جس کے بارے میں سفارش کرتے ہو میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ صحابہ سے کہا، اولیاء سے کہا، صالحین سے کہا، علماء سے کہا، پھر اللہ رب العزت نے کہا شعفت الملائکہ وشفع النبیون، اپنی اپنی جگہ پہ انبیاء نے بھی سفارش کر لی، فرشتوں نے بھی کر لی، نیک لوگوں نے کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب وہ رہ گیا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے حکم کے مطابق خود ہی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو ان میں جو سب سے آخر میں نکل رہا ہے، اب نکالنے کے انداز بھی مختلف ہے، کسی کو یکدم نکال دیا گیا، کسی کو آہستہ آہستہ نکالا گیا، کسی کو رب العزت نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ہاتھ بھر بھر کے نکالا، جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اس کی شان، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے۔ یہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے، اس کے نکلنے کا انداز کیا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تعلق ید، ایک ہاتھ اس کا یوں لٹکا ہوا ہے، دوسرا گرا ہوا ہے، کبھی ایک پاؤں کہیں لٹکا ہوا ہے، دوسرا گرا ہوا ہے۔ یہ کیسے نکالا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مجھے تو غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے بار بار اس حدیث میں کہ بس ہر جگہ پہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اس کی محبت ہو رہی ہے، اس کی عنایت ہو رہی ہے، اسی نے کوئی انتظام کیا ہوگا، اسی نے اس کے چڑھنے کا بھی کوئی ماحول بنایا ہوگا، اسی نے اس کے لیے باہر نکلنے کے بھی انتظام کیے ہوں گے، اسی نے اس کو سمجھایا بھی ہوگا کہ ایسے ایسے باہر نکلنا ہے، اسی نے اس کو راستہ بھی دکھایا ہوگا کہ ایسے ایسے نکلنا ہے۔ امام کائنات نے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی، یہ ہمارے غور و فکر کے اوپر چھوڑی ہیں، اور اس بندہ فقیر نے ہفتہ ہفتہ بھر اللہ کے فضل سے اس حدیث میں غور کیا ہے۔ خلاصہ ایک ہی نکلا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی محبت بے پایاں ہے، اللہ کی رحمتوں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ رب کریم اب یہ جو سب سے آخر میں جہنت سے نکل رہا ہے، نکلنا تو ممکن ہی نہیں تھا، نکلنا تو ممکن ہی نہیں تھا، اسی نے ممکن بنایا۔ وہ جہنم جس کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے 70 سال تک چلتا رہے تو تب بھی اس کی تہ نہیں آتی ہے، اس سے نکلنا کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اللہ نے ممکن بنایا، اپنی رحمت سے بنایا، اپنی محبت سے بنایا، وہ سوچ بھی اس نے دی، راستہ بھی اس نے دکھایا، نکلنے کے انداز بھی اس نے بتائے، اور وہ نکلتا رہا، نکلتا رہا۔ اس کے گناہ ایسے تھے، اس کو یکدم نہیں نکالا گیا،
کبھی اس کا پاؤں اٹکا ہوا ہے، کبھی اس کا ہاتھ اٹکا ہوا ہے۔ آہستہ 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 جہنم کے کنارے پہ رب کریم اس کو بٹھاتے ہیں، باہر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی نجانی منک، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسی بلا سے مجھے آج نجات دے دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے،